وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ شہد کی مکھیاں اپنا چھتا آکٹاگونل یا پینٹاگونل کی بجائے ہیگزاگونل ساخ کا ہی کیوں بناتی ہیں؟ ریاضی دان اس سوال کی کھوج میں تھے اور وہ ایک دلچسپ نتیجہ پر پہنچے۔ ہیگزاگونز ایک دیے گئے ایریا کی میکسیمم جگہ کے استعمال کے لیے مناسب ترین جیومیٹرک ساخت ہیں۔ کوئی بھی دوسری ساخت چھتے کو بنانے کے لیے اتنا پرفیکٹلی آپس میں جڑ کر کم سے کم موم کو استعمال کرتے ہوئے زیادہ ایریا کو نہیں گھیرتی۔ شہد کی مکھیوں کا چھتا حیرت انگیز انجینئرنگ کا نمونہ ہے، مگر وہ ہمیشہ ہیگزاگونل ساخت کو ہی کیوں ترجیح دیتی ہیں؟ دراصل ان کے پاس زیادہ چوائسز نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ پینٹاگونز کو جوڑیں تو یہ مکمل طور پر آپس میں جڑ نہیں پاتے، دائروں کی صورت میں درمیان میں گیپس رہ جاتے ہیں۔ اگر وہ ریگولر شیپ کا کوئی جال بنانا چاہتی ہیں جو آپس میں نیٹلی جڑ سکے تو 3 آپشنز ہیں: ایکولیٹرل ٹرائنگلز، یا آپ اسکوئر بنا سکتے ہیں، یا آپ ہیگزاگونز بنائیں۔ مگر شہد کی مکھیاں ہیگزاگونز ہی کیوں چنتی ہیں؟ ٹرائنگل کے کیس میں باقی تمام شیپس کی نسبت زیادہ موم استعمال ہوتی ہے، اسکوئرز نسبتاً اچھی ہیں، مگر یہ ہیگزاگونز ہیں جو سب سے کم موم استعمال کرتے ہیں۔ یہ سولوشن چند سال پہلے صرف میتھمیٹیکلی ہی پروف کیا گیا ہے۔ لہٰذا شہد کی مکھیاں سب سے بہترین ساخت کا استعمال کرتی ہیں۔ چھتا بنانے کے لیے جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی بہت امیزنگ ہے۔ شہد کی مکھیاں چھتے کو مختلف 2-3 جگہوں سے بیک وقت 2-3 دھاگوں سے بنانا شروع کرتی ہیں۔ وہ مختلف جگہوں سے اسے بناتی ہیں۔ وہ بہت سے ایک طرح کے ہیگزاگونز بناتی ہیں اور پھر ان سب کو درمیان میں ملا کر چھتا مکمل کیا جاتا ہے۔ ملائے جانے والے پوائنٹس اس خوبصورتی سے جوڑے جاتے ہیں کہ پورے چھتے میں کوئی کجی تلاش نہیں کی جا سکتی۔ یہاں امپرفیکٹ ہیگزاگونز کو دیکھو، یہ حیرت انگیز ہے، اور ہیگزاگونز بہت ہی مضبوط سٹرکچر ہے۔ یہ یقیناً انجینئرنگ عجوبہ ہے۔ اس غیر معمولی کارکردگی کا سوچتے ہوئے ہمیں ایک بزرگ و برتر حکمت کے وجود کا اعتراف کرنا پڑے گا جس نے انہیں منظم کیا۔ ارتقاء پسند لوگ اس چیز کو ان کی جبلت کہتے ہیں اور اسے ان کی ایک عام سی خاصیت کے طور پر بتاتے ہیں۔ یہ ایسا ہزاروں سالوں سے کرتی آئی ہیں، یہ صرف اسی لیے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ بس پیدائشی طور پر جانتی ہیں کہ یہ ان کے گھر کی ساخت ہے۔ اگر یہ ان کی جبلت ہے اور یہ اصول تمام شہد کی مکھیوں پر لاگو ہوتا ہے اور انہیں ایک دوسرے کو مطلع کیے بغیر ہم آہنگ ہو کر کام کراتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بلند و برتر حکمت ہے جو اس چھوٹی سی مخلوق پر بھی بادشاہت کرتی ہے، یا دوسرے الفاظ میں اس چھوٹی سی مخلوق کا خالق ان کو وحی کرتا ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے، اور یہ حقیقت 14 صدیاں پہلے قرآن مجید میں بتا دی گئی تھی۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ مزید کارکن مکھیاں جو پولن اکٹھے کرتی ہیں اور شہد بناتی ہیں دراصل تمام مؤنث ہیں۔ مذکر مکھیاں شہد نہیں بناتی، یہ بات حال ہی میں پتہ لگائی گئی ہے۔
ताहम तिलावत की गई आयत 14 सदियां पहले इस तरफ इशारा करती हैं। अरबी लफ्ज कुली, फसलुकी और बुतूनिहा ये तमाम मुअन्नस सीगे हैं, ताहम मुज़क्कर के लिए अल्फाज इस तरह होते कुल, फसलुक और बुतूनिहिम। मुअन्नस अल्फाज के इस्तेमाल से अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि कारकुन मक्खियां सिर्फ फीमेल्स हैं। मजीद बरा ये आयत हाल ही में की गई एक और दरियाफ्त की तरफ इशारा भी करती हैं। आमतौर पर शहद की मक्खियां अपना छत्ता अपने खुद के मोम से बनाती हैं, ताहम साइंसदानों ने ऐसी शहद की मक्खियां दरियाफ्त की हैं जो अपने छत्ते लकड़ी हत्ता के ठोस पत्थरों में भी बनाती हैं। और आपके रब ने शहद की मक्खी की तरफ वही की कि कुछ पहाड़ों और कुछ दरख्तों में से घर बना और उसमें से भी जिन्हें वो चढ़ाते हैं